تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها فاصبر بذات الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ المجتبی. نبی اور آل نبی کی بارگاہ قدرت و محبت میں حدیث درود و سلام کے نذرانے خدمت پیش کریں. کہ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لائق مبارکباد ہیں میرے بچوں کے نانا کی آج ان کے گھر پر ماشاءاللہ ہمارے بچوں کے ماموں عزیزم محمد دانش سلمہ کی شادی خانہ آبادی کے حوالے سے اس بابرکت محفل کا پروگرام منعقد ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہاں پر جتنے لوگ حاضر آئے اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. اور جو ہماری ماں اور بہنیں نیچے سن رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی سننے کو اور ان سب کو اور ہم سب کو دین کی صحیح باتیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. اور جس نیک مقصد کے تحت اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا گیا اللہ تعالیٰ اس مقصد میں اور ہم سب کے جملہ نیک مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور اس شادی خانہ آبادی کو با مقصد طریقے پر خیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم اور آپ اللہ و رسول کا ذکر جمیل سننے کے لیے حاضر ہیں. اور جہاں پر نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں اللہ کے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین. نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ جب نیک لوگوں کے ذکر کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے تو اللہ و رسول کا ذکر ہوگا تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور جس جگہ اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے. فرشتے اپنے نورانی پروں سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں. شاعر اسی کو کہتا ہے کہ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے. اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. تو یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو دین کی صحیح باتیں سننے سمجھنے اور اس پر عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. چونکہ محفل شادی خانہ آبادی کے حوالے سے ہے تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند ایک باتیں آپ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک حدیث آپ سن لیجئے جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کام کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی جائے, جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے کی جائے, جس کام کی شروعات اللہ کی حمد کے ذریعے سے کی جائے, میرے آقا فرماتے ہیں وہ کام مکمل ہوتا ہے, وہ کام پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. اور جس کام کی شروعات اللہ کے نام سے نہ ہو, اللہ کی تعریف سے نہ ہو, اللہ کے ذکر سے نہ ہو تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ کام نامکمل ہوتا ہے, ادھورا ہوتا ہے, ناقص ہوتا ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ جہاں حاضر ہیں یہاں شادی خانہ آبادی کا ایک پروگرام ہے اور اس کی شروعات انہوں نے ماشاءاللہ اللہ کے ذکر سے کی ہے. تو ہمیں امید ہے اور آپ لوگوں کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کی نگاہوں کے سامنے موجود ہے کہ جس چیز کی شروعات اللہ کے ذکر سے کی جائے تو وہ چیز مکمل ہوتی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ الرحمن جو پروگرام ہو رہا ہے, اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, اس کی برکت سے انشاءاللہ الرحمن ان کی جو مقاصد ہے اللہ اسے خیر کے ساتھ پورا فرمائیں گے انشاءاللہ. یہ شادی خانہ آبادی, شادی کا مطلب ہوتا ہے خوشی. اس کے لیے عربی میں لفظ تزوج کا استعمال کرتے ہیں شادی کرنے کے لیے, اور احادیث میں بھی آیا ہے, قرآن میں بھی آیا, اس کے لیے لفظ نکاح کا بھی اطلاق ہوتا ہے. یہ نکاح اتنا متبرک رشتہ ہے, اتنا پوتر رشتہ ہے کہ اس رشتے کے بارے میں آپ غور کیجئے. ہم اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے ہمارے لیے محترم ہمارے ماں باپ ہیں, ہے نا, ہمارے لیے محترم ہماری بہنیں ہیں, ہمارے لیے محترم ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے محترم ہمارے اعزا قریب ہیں. لیکن یہ سارے رشتے اپنی جگہ ہیں, اس سے ہمیں مفر نہیں, اس کا انکار نہیں کرتے, اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے.
ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، بھائی بہن اعزہ قارب، ان سب کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ یہ اتنا متبرک رشتہ ہے کہ اللہ نے اس رشتے کو دنیا میں نہیں بلکہ جنت الفردوس میں بنایا۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں باقاعدہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں کے باہم ملاپ سے اللہ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا۔ یہ اللہ نے قرآن مقدس میں باقاعدہ فرمایا، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ اب آپ اس کا پس منظر دیکھیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگ اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کی۔ ایک جان ہے کیا؟ اس ایک جان کے حوالے سے اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اس انسان کے بارے میں فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت و بزرگی کا تاج دیا اور ہم نے اس کو خشک میں بسایا۔ یہ ایک جان وہی ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ، بلا شبہ ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کی۔ انسان کون تھا جس کو اللہ نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا؟ سبھی جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے۔ دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، ہر مکتب فکر کا، ہر دھرم کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سب سے پہلی جو مانوتا آئی، انسانیت آئی، وہ انسانیت آئی کہاں سے؟ مانو سے مانوتا، یعنی مانو سب سے پہلے حضرت آدم تھے اور اسی انسان سے انسانیت وجود میں آئی۔ تو دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم ہیں جن کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ جنت الفردوس میں۔ اب آپ سوچیں کہ جنت الفردوس ایسی متبرک جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہارے لیے وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں جس کی تم اشتہا کرو، جس سے تم چاہو، جس کی تم خواہش کرو۔ آپ سوچیں کہ جنت میں آدم علیہ السلام ہے، جنت میں ساری چیزیں ہیں، انسان جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان کے دل و دماغ کی جو چیز آ بھی نہیں سکتی، اللہ نے وہ ساری چیزیں جنت الفردوس میں مہیا کر رکھی۔ لیکن آدم علیہ السلام تنہائی کا شکار تھے، تنہائی کا شکار تھے۔ اب آپ کہیں گے کہ حور و غلمت وہاں تھی، فرشتے تھے تو واقعی بلا شبہ تھے، لیکن آپ کو یہ ضابطہ پتہ ہونا چاہیے، کلو شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ مٹی ہے، مٹی کو جب آپ اوپر ہوا کی طرف پھیلائیں گے، لہرائیں گے تو مٹی لوٹ کے کہاں آتی ہے؟ نیچے کی طرف۔ دھواں ہے، آپ اس کو کتنا کنٹرول کریے گا کہ اوپر نہ جائے، وہ نیچے آئے لیکن ہمیشہ وہ اوپر ہی جائے گا۔ یعنی ہر چیز کی جو اصل ہے اسی طرف لوٹتی ہے۔ مٹی کی اصل کیا ہے؟ کہ مٹی کی طرف۔ ہوا کی اصل یہ ہے کہ وہ ہواؤں کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے اس کی طرف، اوپر کی طرف۔ اسی طریقے سے آگ میں جو دھواں نکلتا ہے اس کی اصل کی اوپر کی طرف جائے۔ تو ایسے ہی انسان کی اصل مٹی ہے، انسان کی اصل مٹی ہے۔ تو جب مٹی اس کی اصل ہے تو اب ظاہر سی بات ہے فرشتوں میں اس کی دلچسپی کیوں ہوگی، حور و غلمہ میں اس کی دلچسپی کیوں ہوگی؟ تو ضرورت اس بات کی تھی کہ آدم علیہ السلام کا جنت میں کوئی ہم سفر ہو، کوئی رفیق ہو، کوئی ساتھی ہو۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سوئے ہیں تو آپ کی بائیں پسلی سے مائی حوا کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ فرماتا ہے اس ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ تو اس ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حضرت مائی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو پیدا کیا۔ اب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی، حدیث میں فرمایا گیا کہ حضرت حوا اتنی زیادہ خوبصورت تھی کہ اگر ان کی خوبصورتی پوری دنیا کی عورتوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پوری دنیا کی عورتوں کی خوبصورتی ایک طرف اور حضرت حوا کی طرح طرح خوبصورتی ساری عورتوں کی خوبصورتی پر بھاری تھی، اتنی زیادہ وہ خوبصورت تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور آپ کو تنہائی کا احساس ہو رہا تھا اور اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک کوئی خاتون ہے اتنی حسن و جمال والی ہے، تو دل میں خواہش ہوئی کہ آپ سے ہم کلام ہو، آپ کو چھوئیں۔ فوراً ہی اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، اے آدم تم حضرت حوا کو اس وقت تک ہاتھ نہ لگانا جب تک کہ ان کا حق مہر نہ ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر کیا ہے؟ یا اللہ، جنت میں تو ساری چیزیں موجود ہیں، کیا ہے جو جنت میں نہیں ہے؟
جنت میں ساری چیزیں موجود ہیں، اس کے باوجود اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ حضرت حوا کا حق مہر ادا کرو، پھر اس کے بعد میں تم ان کو ہاتھ لگاؤ۔ یہی مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ عورت کا حق ادا کرنا اپنی جگہ، وہیں پر مہر ہی عورت کا حق ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ہمارے بھائی لوگ ہیں، پہلی ملاقات ہوتی ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتے ہیں اور اپنی بیوی سے اپنا مہر معاف کرواتے ہیں۔ میرے بھائی، ہم جب پہلی ہلاک میں اس سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں تو وہ سمجھ لیتی ہے کہ یار یہ کس لائق ہے، آج ہی انہوں نے ہم سے معافی مانگی، نہ جانے کہاں کہاں ہم سے معافی مانگی۔ اس لیے معافی مانگنے کے بجائے کوشش یہ کریں کہ جو اس کا حق ہے اس کا وہ حق ادا کریں۔ عورت کے مہر کے حوالے سے بہت سے لوگ گڑبڑی کا شکار ہیں، کنفیوز کا شکار ہیں، کچھ تو لا علمی کی بنیاد پر، کچھ اپنی سادہ لفظی کی بنیاد پہ۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جب لڑکی کا رشتہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ باندھ دو، 50 پیسہ باندھ دو، اور جب لڑکے کا ہوتا ہے تو اپنے لڑکے کا کہتے ہیں 1 کروڑ باندھ دو، 2 کروڑ باندھ دو، ہے نا؟ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ مسئلے کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا مہر لأقل 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں کوئی مہر نہیں۔ احناف کے نزدیک جو مہر کی رقم ہونی چاہیے 10 درہم، چاندی کے 10 درہم، اس 10 درہم سے کم میں کوئی مہر کی رقم نہیں ہونا چاہیے۔ زیادہ سے جتنا بھی زیادہ چاہے کر سکتے ہیں، جتنی اس کی حیثیت ہو، جتنا اس کے یہاں چلتا ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کے بعد میں عورت کا مہر معاف نہیں کرایا جاتا، یہ حق العباد سے متعلق ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ حق اللہ سے بھی متعلق ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں جن کا نکاح ہوتا ہے ان کے لیے وہ چیز نافذ کی گئی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے اور جو اس کا حق ہے وہ دینا چاہیے۔ بہرحال حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں رب کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اے آدم، حضرت حوا کا حق مہر ادا کرو۔ اب آپ سوچیں کہ جنت میں ساری چیزیں موجود ہیں، پھر حق مہر کس چیز کے ذریعے ادا کیا جائے؟ ہماری رب کی طرف سے آواز آئی کہ اے آدم، اس کی مختلف روایتیں ہیں، بعض روایت میں ہے کہ 3 مرتبہ، بعض کی روایت میں ہے کہ 10 مرتبہ، بعض میں ہے کہ 100 مرتبہ، مختلف روایتیں ہیں، لیکن اس کا ماحصل یہ ہے کہ آدم تم میرے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ دو، اس کے ذریعے سے تمہاری جانب سے حوا کا مہر ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا کا حق مہر درود و سلام قرار دیا، اس کے ذریعے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت میں موجود ساری چیزوں سے جو چیز افضل ہے وہ میرے نبی پر درود و سلام پڑھے تھا، ورنہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف چیزیں متعین کرتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو حق مہر قرار دیا، یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اے آدم جو آخری نبی ہوگا اس پر صرف ان کی امت ہی درود نہیں پڑھے گی بلکہ انبیاء اکرام بھی ان پر درود و سلام بھیجیں گے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا یہ اللہ کی سنت تو ہے ہی، ہم لوگوں کی سنت تو ہے ہی، فرشتوں کی سنت ہے، انبیاء اکرام کی بھی سنت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انبیاء اکرام کی سنت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور باقاعدہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ادا ہوا اور اس کے بعد میں دونوں لوگ جنت میں رہتے ہیں۔ یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کر دوں، ایک کام کی چیز ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ عورت حضرت حوا کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ بائیں پسلی سے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا ہوئی، لہٰذا اس کو زیادہ سیدھا نہ کرو، زیادہ اگر اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، اور اس کو یوں ہی بھی مت چھوڑ دینا ورنہ وہ زیادہ اور ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس کو یوں ہی بھی مت چھوڑ دینا جیسے کہ کچھ بھی کر رہی ہو ہم کچھ نہ بولے، ایسا نہیں ہے۔ اور وہ بات بات پر ہم اگر اس کو بولیں گے تب بھی اس کو برا لگے گا، ہے نا؟ یا ذرا سی باتوں پر ہماری بہت سے مطلب بھائی لوگ ہیں وہ باہر سے آتے ہیں، طرح طرح کے معاملات الجھے ہوتے ہیں اور ذرا سی بات پر اپنے گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں اور آپ کو درس عبرت لینے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، نہ اس پر زیادہ سختی کرنا کہ وہ ٹوٹ جائے، ٹوٹنا مطلب طلاق ہے، اور نہ زیادہ نرمی کرنا کہ وہ اور زیادہ بگڑ جائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ میں میانہ روی کا استعمال کریں۔ میانہ روی کا مطلب اوسط درجے پر ہم اور آپ اس کے ساتھ معاملات کریں، نہ اتنا زیادہ کہ وہ سر پہ چڑھ جائے، نہ اتنا زیادہ کہ اس کو اپنے پیر کی جوتی سمجھنے لگے، دونوں کی باتیں غلط ہیں، بلکہ جو ایک اس کی عزت اور احترام ہے اس کو ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اس میں ہمارے اور آپ کی عزت ہے۔
بہرحال آگے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا باقاعدہ جنت میں رہنے لگے اور جنت سے دنیا میں تشریف لائے، اور اس طریقے سے اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ آدم اور حوا کے باہم ملاپ سے اللہ نے بہت سے مرد بہت سی عورتوں کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شادی اتنا متبرک کام ہے کہ اللہ نے اس رشتے کو باقاعدہ دنیا میں نہیں جنت الفردوس میں منتخب کیا، جنت الفردوس میں منتخب کر کے یہ بتایا کہ باقاعدہ یہ رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ اس رشتے کے ذریعے سے دنیا میں سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ اگر یہ رشتہ میاں بیوی کا رشتہ نہ ہو تو در حقیقت کوئی رشتہ وجود میں نہیں آتا۔ اور ایک چیز اور، اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کر کے یہ ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اے لوگو تمہارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں ہے کہ دنیا میں جاؤ تو بالکل غافل ہو جاؤ، ہمیں بھول جاؤ، ہماری اطاعت و فرما برداری سے اکثر منہ موڑ لو، صرف دنیا داری میں پڑ جاؤ کہ آپ کو ہلاک برباد کر لو، ایسا نہیں۔ بلکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت الفردوس میں پیدا کر کے ہمیں اور آپ کو یہ ذہن دیا کہ اے لوگوں تمہارا اصل ٹھکانہ دنیا نہیں بلکہ اصل ٹھکانہ جنت ہے، کہ ہمارے باپ کہاں جنت میں پیدا ہوئے، تو لہٰذا ہم لوگوں کو ایسے کام کرنے کی کوشش کرنا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم دوبارہ اپنے گھر جنت الفردوس کی طرف لوٹ کر جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھایا۔ اس کے علاوہ شادی کا ایک مقصد سمجھ میں آیا کہ انسان تنہائی کا شکار رہتا ہے، اور جب شادی کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے اس کی تنہائی دور ہوتی ہے۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام جنت الفردوس میں تھے اور اس کے ذریعے سے ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود آپ تنہائی کا شکار تھے، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ انسان اگر شادی کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی زندگی سے تنہائی دور ہوتی ہے۔ شادی کا ایک دوسرا مقصد توالد اور تناسل بھی اللہ نے بیان فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً کہ اللہ نے ان دونوں کے باہم ملاپ سے مرد و عورت کو پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو لوگ آج عورت یورپ میں شادی کر رہی ہیں، مرد شادی کر رہے ہیں جو کہ ناجائز ہے، اور شادی کا جو مقصد ہے اس مقصد سے فراموشی ہے، لہٰذا ایسا کوئی کر رہا ہے تو انسانیت کے ساتھ غلط کام کر رہا ہے، اس کو آزادی کا نام نہیں دیا جائے گا۔ تیسری چیز ایک یہ چیز سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، اور آدم ہی سے ساری اولادیں پیدا ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور آپ جو اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ہمارے باپ آدم، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ جن لوگوں کا نظریہ کہ انسان پہلے بندر تھا وہ بندر کی اولاد ہے، حقیقت میں اس نظریے نے انسان کی عظمت کو بالکل برباد کر دیا ہے، انسان کے احترام کو ختم کر دیا ہے۔ انسان کا احترام کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بلا شبہ ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اب یہ سوچیے اللہ کا احرا کہ ہم نے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا، اور سائنس والوں نے کیا نظریہ پیش کیا کہ انسان تو پہلے بندر تھا، بندر کی اولاد ہے، تو آپ کو آپ کا رب کتنی عزت دے رہا ہے کہ سب سے اچھی شکل صورت میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ اور انسان کی عظمت کے حوالے سے ہمارے رب نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بلا شبہ ہم نے انسان کو عزت و بزرگی کا تاج دیا اور اس کو ہم نے خشک اور تر میں بسایا۔ یہ اللہ کی طرف سے انسان کی عظمت اور احترام ہے جسے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد میں شادی کا ایک مقصد یہ بھی سمجھ میں آیا کہ انسان جب شادی کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے بہت سی بیماریوں سے اور بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے گروہ نوجوان تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ تم میں سے جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ کیوں؟ کیا فائدہ ہے؟ فائدہ وہ جو اللہ کے رسول فرماتے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ جب بندہ شادی کرتا ہے تو شادی یعنی نکاح جب کرتا ہے تو اس نکاح کی برکت سے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ نظر کی حفاظت کرتا ہے، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ اور جو شخص شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، نکاح کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے، کہ جب وہ روزہ رکھے گا فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ کیونکہ روزہ ہی خواہشات نفسانی کو توڑ دیتا ہے۔ تو ان احادیث کی روشنی میں ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ شادی کرنے سے بندہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، یہ شادی کرنے کا بینیفٹ ہے، شادی کرنے کا فائدہ ہے۔
اور اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، جس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے۔ آدھا ایمان اس کی وجہ یہ کہ نظر کی حفاظت کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے دو چیز کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ دو چیز ہے کیا؟ ایک تو زبان اور دوسری شرمگاہ۔ ایک تو زبان اور دوسری شرمگاہ، ان دونوں کی اگر کوئی ضمانت دے دے کہ ان کا ناجائز استعمال نہیں کرے گا تو آقا فرماتے کہ میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا ایمان جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت کے ذریعے انسان کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ چیز کب ہوتی ہے؟ جب انسان نکاح جیسے متبرک رشتے میں منسلک ہوتا ہے۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج میں نکاح کو آسان بنایا جائے، سماج میں نکاح کو آسان بنایا جائے، اور شادی کے نام پر بہت سی رسم و رواج ہمارے سماج میں رائج ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک آخری بات ہم بیان کرتے ہیں اگر وقت زیادہ نہ ہوا تو، ایک آخری حدیث لیجیے۔ حدیث شریف میں ہے عام طور سے ہم لوگوں کی ہم شادی بیاہ ہوتی ہے تو اس کا بہت سے لوگوں کی نگاہوں میں مقصد ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے حساب سے دیکھتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایکچوئل میں کرنا کس سے چاہیے شادی؟ کس سے کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع ولمالها ولجمالها ولنسبها ولدینها فاصبر بذات الدین۔ عورتوں سے چار وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، عام طور سے عورتوں سے چار اسباب، چار ریزن کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ وہ چار وجوہات کون کون ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وَلِمَالِهَا، اس کے مال کی وجہ سے بہت زیادہ مالدار ہے، اگر مال کریں گے تو اچھا خاصا حساب کتاب لگ جائے گا اپنا، ہے نا؟ وَلِمَالِهَا، مالداری کی بنیاد پہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں وَلِجَمَالِهَا، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کی جیسی کوئی نہیں ہے، وَلِجَمَالِهَا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا وَلِنَسَبِهَا، بہت اچھے خاندان کی ہے، بہت ہائی کوالٹی کی ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا وَلِدِينِهَا، اس کی دینداری کی بنیاد پر، چار وجہوں کی بنیاد پر۔ لیکن ان چار وجہوں میں سے کس کو چوز کرنا چاہیے، کس کا انتخاب کرنا چاہیے؟ آقا فرماتے ہیں فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو، دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ پتہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دیندار عورت ہو اور کالی کلوٹی ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ حسن و جمال والی بد اخلاق عورت سے بدرجہ بہتر ہے۔ اور اس کا فائدہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور اس کا مقصد یہ کہ ہم گناہ سے بچیں، اس کا مقصد یہ کہ ہم پاک دامنی اختیار کریں، اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کریں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اپنی آنے والی نسلوں کو پروان چڑھا سکیں، ان اچھے مقاصد کے تحت اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کی بڑی برکت ہے۔ اور اگر کسی شخص نے مالداری کی بنیاد پہ شادی کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی عورت سے محض مالداری کی بنیاد پہ شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محتاجی کو اور بڑھا دے گا۔ اور اگر کسی شخص نے عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی کہ محض خوبصورت ہے، دینداری نام کی چیزیں، اور اگر خوبصورت بھی ہو، مالدار بھی ہو، دیندار بھی ہو تو سونے پہ سہاگا، لیکن اگر محض خوبصورت ہے اس وجہ سے اس سے شادی کی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی اللہ ذلیل کر دے گا۔ اور اگر کسی شخص نے محض حسب و نسب کی بنیاد پہ شادی کی، بہت اچھے خاندان کی ہے، اس کی وجہ سے شادی کر لی اور اس میں دینداری نہیں ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو بھی ذلیل کر دے گا۔ اور چوتھی چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دینداری کی بنیاد پہ شادی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دینداری کی برکت سے اس کو عزت دے گا اور اس کی محتاجی کو دور کر دے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی عورت حسب نسب کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہو، مالداری کے لحاظ سے ٹھیک ہو اور دیندار بھی ہو تو یہ ساری اگر اس کے اندر خوبیاں موجود ہیں تو اس بنیاد پہ اگر ہم دینداری کو ملحوظ رکھ کر کے ساری خوبیاں دیکھ رہے ہیں تو سبحان اللہ۔ اور اگر محض مالداری کی بنیاد پہ ہو یا محض حسب و نسب کی بنیاد پر یا محض خوبصورتی کی بنیاد پہ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اللہ اسے ذلیل کیسے کرے گا؟ کہیے تو ہم بتا دیں ایک منٹ میں کس طریقے سے اللہ اسے ذلیل کرے گی۔ بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ظاہر بات یار مالدار عورت آئے گی تو زیادہ ہمارے پاس مال لگے گا تو ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہمارے لیے ذلت ہوگی۔
اچھے خاندان کی عورت آئے گی، وہ دینداری نہیں ہوگی تو کیا ہوا؟ وہ آئے گی تو ہماری عزت بڑھ جائے گی وغیرہ وغیرہ۔ حسن و جمال والی عورت آئے گی تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، اگر دینداری نہیں تو کیا ہوا؟ بہت سے لوگ کنفیوز ہوں گے۔ تو اس کی وجوہات میں چند ایک وجہ آپ سن لیں، بہت مختصر کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص مالدار عورت سے شادی کرا، اس کے اندر دینداری نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ اس کا خرچ کتنا زیادہ ہوگا۔ جب ہم کسی ارب پتی لڑکی کو لے کر آئیں گے تو اسی کے حساب سے اس کے سارے معاملات بھی تو ہوں گے۔ اب اگر اس ارب پتی لڑکی کو ہم لے کر آویں اور اس کو ہم اپنے حساب سے رکھنے کی کوشش کریں گے تو رہ پائے گی؟ نہیں رہ پائے گی وہ۔ پھر اس صورت میں ہوگا کیا کہ ہمارے لیے دھیرے دھیرے وہ محتاجی بڑھتی جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، آمدنی اٹھلنی اور خرچہ ایک روپیہ، تو کہاں سے آدمی بھر پائے گا؟ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دھیرے دھیرے وہ قرض میں ڈوبے گا یا پھر اس سے جان چھڑائے گا، اور دونوں ہی صورتوں میں کیا ہوگا؟ اس کے لیے ذلت مقدر ہو جاتی ہے۔ اور اگر حسب و نسب میں اچھی ہے اور لڑکا حسب و نسب میں اس سے کم ہے، تو جب دیکھیے آپ بہت سے خواتین کو سنتے ہوئے سنیں گے کہ یار کیا بتائے ہماری قسمت پھوٹی تھی جو تم سے ہم نے شادی کر لی۔ بہت سے خواتین کو آپ سنیں گے، کیوں؟ اس لیے ان کو یہ لگتا ہے کہ بہت اچھے خاندان سے اور یہ اس لائق تھی، تو ذلت ہوئی کہ نہیں؟ محتاجی کیسے آئے گی؟ جب باہم لڑیں گے جھگڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ محتاجی میں اضافہ کر دے گا۔ اسی طریقے سے حسب و نسب کی بنیاد پر یا خوبصورتی کی بنیاد پر، کہ بحث خوبصورتی کی بنیاد پر اس کے اندر دینداری نہیں، تو جب تک خوبصورتی رہتی ہے تب تک آدمی اس پر دھیان دیتا ہے، اور جب وہ خوبصورتی زائل ہو گئی، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، تو اب دھیرے دھیرے پھر کیا ہوتا ہے؟ دونوں کے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ آدمی ذلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کل ملا کر کی گفتگو کا محاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم حسب نسب دیکھیں، خوبصورتی دیکھیں، مالداری دیکھیں، وہیں ساتھ ساتھ ہم دینداری بھی دیکھیں۔ اور جب ہم اپنے بچیوں میں یا سماج میں ہم نے دینداری کو پروان چڑھایا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہم بھی فائدے میں رہیں گے اور وہ لوگ بھی فائدے میں رہیں گے۔ جہاں جائیں گے ہماری بھی عزت ہوگی، ان کی بھی عزت ہوگی، ہماری بھی نیک نامی ہوگی، ان کی بھی نیک نامی ہوگی۔ اور ہم نے محض بچوں کی ظاہری حالت پر ہم نے دھیان دیا اور ان کی دینداری پر توجہ نہ دی، تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ ہمارے لیے بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے اور دوسروں کے یہاں بھی تباہی اور بربادی کا سبب بنیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی کہ اپنے بچوں کو ہم جہاں بہت سی چیزیں دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، وہیں ان کی دینداری پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے گھر کا بھی ماحول اچھا رہے اور ان کے گھر کا بھی ماحول اچھا رہے۔ بہت سی باتیں پہلے سننے کے لیے وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کی صحیح باتیں سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور لائق مبارکباد ہیں عزت مآب محترم الحاج میرے مجازی والد محترم ماشاء اللہ صاحب قبلہ اور ان کے فرزند عزیزہ محمد دانش سلم اور عزیزہ محمد مونیس اور ان کے گھر کے سبھی افراد، میرے بچوں کی نانی، خالائیں، سبھی لوگ جو لوگ بھی ہیں ان سب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ سب بھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو دین اسلام کی حالت پر قائم رکھے، اس پر خاتمہ خیر فرمائے۔ کھڑے جائیں، السلام علیکم۔